پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ 50,000 لاشیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چین کے وزیر دفاع کی بھارت کو بڑی دھمکی۔ چین نے تبت کے علاقے سے بھارت پر چڑھائی کر دی۔ بھارت اور امریکہ کا خطرناک منصوبہ بے نقاب۔ چینی جنرل نے بڑا ایکشن لے لیا۔ روس نے بھی مودی کو پیغام دیا کہ بھارت سے ناطہ توڑ لو، وگرنہ روس اور چین مل کر بھارت کو تباہ کر دیں گے۔ یہی نہیں، بھارتی ریاست اروناچل پردیش پر چڑھائی کرتے ہوئے چائنا نے 90,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ بھارتی فوج منہ تکتی رہ گئی۔ بڑی ناکامی نے مودی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ چین، پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری رسا کشی آخر کیا نتائج لائے گی؟ آج ہم اسی ٹاپک پر مفصل گفتگو کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، چین اور بھارت کی سرد جنگ شدت پکڑ چکی ہے۔ کسی طور چین بھارت کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ مودی ہے کہ ہٹ درمی پر قائم ہے اور اپنی افواج کو اشتعال انگیزی پر اکسا رہا ہے۔ چائنا نے بھی بھارتی فوج کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے بڑی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ مودی سمیت بھارتی افواج کو سخت ہزیمت کا سامنا ہے۔ مذاکرات سے کچھ کام نہ بنا تو بھارت نے ماسکو میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ کی طرح رسوائی نے بھارتی حکام کو خوش آمدید کہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز روس کے دارالحکومت ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاکستان، روس، چین اور بھارت سمیت شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے شرکت کی۔ بھارتی حکام چاہتے تھے کہ اس عالمی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنی معصومیت کا رونا رویا جائے تاکہ چین پر دباؤ آ سکے اور وہ لداخ سے چلتا بنے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ روس، جو اس وقت چین کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے واضح پیغام دیتے ہوئے بھارتی حکام کو خاموش کروا دیا۔ ناظرین گرامی، شنگھائی تعاون تنظیم میں روس نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کرے گا تو پھر اسے روس اور چین کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بھارت کو امریکہ کا ہاتھ چھوڑنا ہوگا، وگرنہ جنگ اس کی منتظر ہے۔ روسی حکام نے مودی کو پیغام دیا کہ وہ چین اور روس کو اگر دوست سمجھتا ہے تو پھر اسے امریکہ سے ناطہ توڑنا ہوگا۔ یہ خبر یقیناً مودی کے لیے کسی قہر سے کم نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مودی اور اس کے حواریوں نے وائٹ ہاؤس اور تل ابیب کے چکر لگانا شروع کر دیے ہیں اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز مودی کے خصوصی ایلچی نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ سے ملاقات کی اور حالات کی سنگینی کے بارے میں امریکی حکومت کو آگاہی دی، جس پر وائٹ ہاؤس نے بھارتی حکام سے کہا کہ وہ اسرائیل سے مشاورت کر کے مزید حکمت عملی تیار کریں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ بھارت سے ایک وفد اسرائیل پہنچ چکا ہے، جو کہ چین لداخ تنازع کے حوالے سے بات چیت کر کے آنے والے دنوں میں نیا پلان لانچ کرے گا۔ دوسری جانب چین اور بھارت کے وزرائے خارجہ اور عسکری قیادت کی ملاقاتیں جاری ہیں، لیکن چین ہر بار بھارت کو سخت الفاظ میں تنبیہات کرتا ہے کہ وہ اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز رہے، وگرنہ چینی فوج پورے بھارت کو ملیاں میٹ کر دے گی۔ بھارت ابھی چینی وزیر دفاع جنرل دی فنگ سے مذاکرات کا دکھ سمیٹ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک بھارتی میڈیا پر یہ خبریں بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آنے لگیں کہ تبت سے متصل ایک علاقے میں چینی افواج داخل ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چین کو فوج کشی کی اس قدر جلدی کیوں تھی؟ ناظرین گرامی، بھارت کے ساتھ امریکی CIA 1948 سے ایک تبت پلان پر عمل کر رہی ہے، لیکن یہ بات ابھی چھپی ہوئی تھی کہ بھارت 1,50,000 تبتی افراد پر مشتمل اسپیشل فرنٹیئر فورس تیار کر چکا ہے۔ اس راز کے کھلتے ہی چین نے اس خدشے کے پیش نظر کے کہیں چینی اور بھارتی تبتی افواج کے ٹکراؤ سے چین میں موجود تبتی بھی چین کے خلاف نہ ہو جائیں، اس نے فوری طور پر بھارتی ریاست پر حملہ کر دیا، جس کا رقبہ 90,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے اور آبادی 14 لاکھ ہے۔ یعنی چین نے بھارتی ریاست کے 90,000 اسکوائر کلومیٹرز کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبل ازیں 3 ستمبر کو چینی وزیر دفاع جنرل دی ونگ اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے مذاکرات بھی بھارت کے لیے ایک بڑی سفارتی شکست تھی، جس کے 48 گھنٹوں بعد ہی بھارت کو اس سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ ماسکو میں مذاکرات کے شروع ہوتے ہی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سخت لہجے میں بولنا شروع کر دیا، جس کے جواب میں چینی وزیر دفاع نے کہا
کہ بھارت امن چاہتا ہے تو کشمیر سے اپنی افواج کو دور لے جائے، ورنہ 50,000 بھارتی افواج کی لاشیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ بھارت چین کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے سوچا بھی تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ بھارت کو اپنی افواج سے کوئی محبت نہیں، اور بھارت واشنگٹن کی ہدایت پر اپنی افواج کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس صورتحال کا بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کہہ چکے ہیں کہ بھارتی سرزمین کے 1 انچ پر کوئی چینی داخل نہیں ہوا، تو راج ناتھ کس جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ چینی وزیر دفاع کے اس پیغام نے بھارتی حکام کو پریشان کر رکھا ہے، اور وہ صورتحال سمجھنے سے قاصر دکھائی دے رہے ہیں۔ چینی وزیر دفاع کی بھارتی وزیر دفاع کو دی جانے والی اس براہ راست دھمکی نے واضح کر دیا کہ چین مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار ہے۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اور چینی وزیر دفاع نے 5 ستمبر کو ماسکو میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے میٹنگ شروع ہوتے ہی چینی وزیر دفاع پر گرجنا شروع کر دیا، لیکن یہ مثال ماسکو میں بھی سچ ثابت ہوئی کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ بھارتی وزیر دفاع نے گرجنا شروع کیا تو جواب میں چینی وزیر دفاع نے بھی بھارتی حکام کی خوب درگت بنائی۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ رواں سال کی سردی بھارتی افواج کے لیے موت کا پیغام لے کر آئے گی۔ ماسکو میں وزرائے دفاع اجلاس کے بعد راج ناتھ سنگھ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ چینی وزیر دفاع پر دھونس دھمکی سے کچھ منظور کروا لیں گے، لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ دوا نے کام نہ کیا کہ مصداق راج ناتھ سنگھ، سیکرٹری دفاع اجے کمار اور روس میں موجود بھارتی سفیر وینکٹیشن کو اجلاس کے بعد چین سے حقارت، نفرت، بے عزتی کے سوا اور کچھ نہ حاصل ہوا۔ اس صورتحال کو بھارتی میڈیا نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ راج ناتھ سنگھ نے سختی سے چینی وزیر دفاع کو بتایا کہ PLA کے 2 طرفہ معاہدوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور وہ چین اور بھارت کے درمیان معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انڈیا ٹوڈے نے خبر شائع کی کہ چین 2 طرفہ معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ چین کے وزیر دفاع نے راج ناتھ سنگھ کو سختی سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن کے کہنے پر اپنے پڑوسیوں سے الجھتا رہے گا تو اس کے بدلے میں اس کو لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے بھارت اپنے پڑوسیوں سے مل کر رہنے کی عادت ڈالے، ورنہ دوسری صورت میں اس کو نقصان ہوگا۔ اگر بھارت امن چاہتا ہے تو اس کو فوری طور پر اپنی 50,000 افواج کو کشمیری سرحد سے ہٹانا ہوگا۔ اس صورتحال کے بعد چینی وزیر دفاع نے بھارت سے کہا کہ اگر بھارت چین سے دوستی کرے گا تو چین اس کو کووڈ-19 سے نکلنے کا راستہ بھی بتائے گا۔ اس کے بعد بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ماسکو سے ایران پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے پاکستان اور چین کے خلاف مدد کے لیے بہت ساری پیشکشیں کی، لیکن ایران نے بھارت کی ہر پیشکش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ وہ سی پیک کے اسٹریٹجک معاہدے میں شامل ہو چکا ہے، اور اب وہ پاکستان اور چین کے مد مقابل کسی صورت بھی بھارت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ معزز دوستو، حالات بتلا رہے ہیں کہ بھارت صرف امریکہ کے لیے تباہ و برباد ہونے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ ہی پورے خطے کو جنگ کے جہنم میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مستقبل میں بڑا معرکہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، لہٰذا عالمی اداروں سمیت پاکستان کو بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔